اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی سید الاوصیاء علی بن ابی طالب ثم الصلاة والسلام علی سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ الزہراء ثم الصلاة والسلام علی حسن بن علی المجتبی ثم الصلاة والسلام علی حسین ابن علی الشہید بکربلا ثم الصلاة والسلام علی علی بن الحسین زین العابدین ثم الصلاة والسلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین ثم الصلاة والسلام علی جعفر بن محمد الصادق الامین ثم الصلاة والسلام علی موسیٰ بن جعفر الکاظم ثم الصلاة والسلام علی علی بن موسیٰ الرضا ثم الصلاة والسلام علی محمد ابن علی التقی الجواد ثم الصلاة والسلام علی علی بن محمد النقی الہادی ثم الصلاة والسلام علی حسن ابن علی الزکی العسکری ثم الصلاة والسلام علی حجت ابن الحسن العسکری القائم المنتظر المہدی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ دوسرے خطبے میں مسلسل سرکار خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات والا صفات سے متعلق گفتگو کرتا آ رہا ہوں، اور ابھی ایک ہی رخ سے گفتگو ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ذات والا صفات سے متعلق کتنی آیات میں اور کس کس عنوان سے ذکر فرمایا ہے، جس کا اشارہ تفسیروں میں ملتا ہے۔ گزشتہ خطبے میں نے آئے مباہلہ سے متعلق تھوڑی سی گفتگو کی تھی کہ ظاہر ہے آئے مباہلہ میں تو مرکزی حیثیت سرکار خاتون جنت کی ہے کہ 4 مردوں میں ایک خود خاتون جنت ہیں، اور وہ بھی ان کا وجود سرکار نبی کریم کے پیچھے اور سرکار مولا کائنات سے آگے بیچ میں مرکزی حیثیت کے اعتبار سے، جہاں اللہ تبارک و تعالی نے سرکار خاتون جنت کو ایک مرکزی حیثیت دی، بلکہ وہ ایک راز ہیں، ایک وہ اللہ کا راز ہیں، وہ سر الہی ہیں۔ سر اسے ہی کہا جاتا ہے، راز اسے ہی کہا جاتا ہے جس کو کوئی نہ جانتا ہو۔ اگر کوئی دوسرا جان لے تو پھر وہ راز رہ ہی نہیں جاتا ہے، وہ گویا فاش ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود مکمل راز ہے، اور آج بھی اگر دیکھا جائے تو وہ راز ہیں، کئی اعتبار سے الہی راز ہیں، اور ان کے اس کائنات میں وجود کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ بہرحال جو بھی اس دنیا میں جہاں دفن کیا گیا ہے جانا جاتا ہے، اور رسول کی بیٹی آج تک نہیں جانا جاتا کہ واقعاً اصل میں وہ کہاں دفن ہے، یہ بھی ایک راز ہے۔ بہرحال کئی عنوان سے راز کہا جا سکتا ہے، اور راز ہیں، اور یہ خود سرکار خاتون جنت کی قبر کا پوشیدہ ہونا بھی اس اعتبار سے راز کہا جا سکتا ہے کہ آخر نبی کریم کے ماننے والے کیوں نہیں بے چین ہوتے، کیوں نہیں وہ پریشان ہوتے کہ جس بیٹی کے لیے نبی کریم خود کھڑے ہو جاتے تھے، تعظیم کرتے تھے، آج ان کی قبر کا پتہ کیوں نہیں ہے، کس وجہ سے نہیں پتہ ہے، جبکہ نبی کریم کے ساتھ میں
جو لوگ بھی قریب یا دور تھے وہ ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں، کس طرح کی ان کی قبر ہے، کہاں ہے. لیکن جو اتنی قریب تھی اپنے باپ سے، رسول سے، اور اتنی عظیم تھی کہ ان کی تعظیم کے لیے رسول بھی اٹھ جاتے تھے، ان کی قبر کا پتہ کیوں نہیں؟ کوئی وجہ تھی؟ بلا وجہ تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ قبر کا پتہ نہ ہو. خاتون جنت کے بعد ان کے اتنے فرزند آئے، 12ویں امام تک، مگر انہی نے بھی نہیں بتایا. تو اس کا راز کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ہم کو تو پتہ ہونا چاہیے نا، ہمیں تلاش کرنا چاہیے کہ خاتون جنت نے اپنی قبر کو اگر کہا کہ پوشیدہ رکھا جائے تو اس کی وجہ کیا ہے، اور معصومین نے نہیں بتایا تو اس کی وجہ کیا ہے. وہ حق و باطل کی علامت، یعنی ایک حد فاصل ہیں. حق کو اگر پہچاننا ہے، بلکہ نبی کریم کے قول کی روشنی میں دیکھنا چاہے تو نبی نے یہ فرمایا ہے کہ فاطمہ، آپ کا غضب اللہ کا غضب ہے اور آپ کی رضا اللہ کی رضا ہے. تو ہم ان کی رضا اور غضب اور جن سے راضی رہیں اور جن پر غضب کیا ہے ان کو پہچان سکیں اور ہم حق کا راستہ اختیار کر سکیں. اور اس کے لیے سرکار خاتون جنت نے نہ جانے کن کن مسائل سے گزری ہیں. اس میں سے آج صرف ایک رخ سے، چونکہ شہادت کی تاریخ 2 روز میں شہادت کی تاریخ، لہٰذا میں ذکر کرنا چاہوں گا آج اتنی بات کہ خاتون جنت کہ آپ کی عملی زندگی بھی روشنی ہے زندگی گزارنے کے لیے. کوئی انسان جو ہے زندگی گزارنا چاہتا ہے، جیسے مثلاً ان کے گھر کی زندگی میں آپ کس طریقے سے گھر میں زندگی ظاہری طور سے دنیا میں گزاری ہے کہ ان حالات میں جب ان کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں لائی گئیں، اور صرف لائی نہیں گئی بلکہ آگ لگا دی گئی، اور صرف آگ لگایا ہی نہیں گیا بلکہ جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے خاتون جنت کھڑی ہیں. وہ دروازے پر ایسا اس دروازے کو ایسے پاؤں سے مارا جاتا ہے کہ جناب شہزادی کا وجود دروازے اور دیوار کے درمیان میں آ جاتا ہے. اور خالی آتا ہی نہیں ہے بلکہ یہ حادثہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے شکم مبارک میں حضرت محسن کی شہادت ہو جاتی ہے، جس کے لیے تاریخ بتاتی ہے کہ اس لمحے آپ نے آواز دے کر کہا تھا کہ فضا دوڑو میرا محسن شہید ہو گیا. وہ عالم آدمی سوچ سکتا ہے کہ کتنی تکلیف کی ہو سکتی ہے کہ بچہ شہید ہو جائے، اور اس کا کتنی اذیت جسمانی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے. مگر اسی لمحے آپ کی نگاہ پڑتی ہے کہ دیکھا آپ نے کہ سرکار مولا کائنات کے گلے میں رسن باندھ کر کے کھینچا جاتا ہے، تو اپنا غم بھول گئیں، اپنا درد بھول گئیں. جو ابھی مدد کے لیے پکارا تھا جناب فضا کو، ایک مرتبہ آپ نے لہجہ بدل دیا، لوگوں کو مخاطب کر کے کہا خلو ابوالحسن، ابوالحسن کو چھوڑ دو. اور خالی چھوڑ دو نہیں، اتنی دیر میں انہیں لے گئے. آپ مسجد کے دروازے پہ بیٹھ جاتی ہیں، غور کیجیے کہ بیٹھ جاتی ہیں، اور ایک مرتبہ سلمان کا سامنا ہو جاتا ہے تو سلمان فارسی کہتے ہیں سلمان میں مسجد کا دروازہ چھوڑوں گی نہیں جب تک کہ میں علی کو صحیح سالم اپنی نگاہوں سے دیکھ نہ لوں. اور اتنی دیر تک مسجد کے دروازے کو چھوڑا نہیں ہے جب تک دیکھا نہیں. اور جب دیکھ لیا، قریب آئے سرکار مولا کائنات، تو آپ نے اتنے ہی کہا ابوالحسن میں آپ کے ہر دکھ درد میں آپ کے شریک ہوں. یعنی اپنے درد کو نہیں بیان کر رہی ہیں، ان کے درد کو یاد کیا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جناب فاطمہ جو برداشت نہیں کر سکی، کس چیز کو نہیں برداشت کر پائیں؟ خالی آپ نے ابوالحسن کے گلے میں رسن کو دیکھا تھا، برداشت نہیں کر پائیں. ایک لمحے کے لیے سوچیں میدان کربلا میں آپ ہی کی بیٹی جناب زینب نے حسین کو کیسے دیکھا ہے، اور آپ کی پوتی سکینہ نے اپنے بابا کو کیسے دیکھا ہے. ادھر ہی سے رسن بستہ لے کے جایا جا رہا ہے جہاں حسین کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور جن کا سر جسم پر موجود نہیں ہے. کس کرب کے عالم میں گزرے ہوں گے. الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.